शुक्रिया जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, आज यौम इस्तेहसाल कश्मीर के हवाले से मैं समझता हूँ कि हॉल में जो रेजोल्यूशन मुतफ़िका तौर पर पास हुआ है वो बहुत खुशाइंद है और ये हकीकत है कि पूरी पाकिस्तानी कौम, खाए हमारा तल्लुक़ किसी सियासी जमात से है, किसी मज़हब से है, किसी फ़िरके से है, किसी इलाके से है, कश्मीर के मसले पर सब यकजान है और सब में मुकम्मल तौर पर हमांगी है और हम अपने कश्मीरी बहन और भाइयों की जो आज़ादी की जदोजहद है उन पर हमेशा पाकिस्तानी कौम ने उनका साथ दिया है और इंशाअल्लाह ताला आइंदा भी देते रहेंगे। जनाब स्पीकर, हिंदुस्तान में जिस अजीबोगरीब और मैं समझता हूँ अनप्रेसिडेंटेड तरीके से कश्मीर मकबूजा कश्मीर जो उसके कब्ज़े में है उसकी आइनी और कानूनी हैसियत को तब्दील करने की जो कोशिश की है और जो यकतरफा उसने कार्रवाई की है वो उसका कश्मीरियों की जदोजहद पर और उनकी जो आज़ादी की तड़प है उनमें उस पर तो कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन हिंदुस्तान ने अपना असली चेहरा जो है वो दुनिया को दिखा दिया। आज मैं समझता हूँ कि कश्मीर जो है वो एक बैनुल-अक़वामी मसला है और उसको हल किए बगैर दुनिया में अमन का कायम होना, ख़ास तौर पर हमारे इस खित्ते में साउथ ईस्ट एशिया में अमन का कायम होना नामुमकिन नज़र आ रहा है। और पाकिस्तान ने हमेशा एक असूली मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें जो कि आज भी मौजूद हैं उनके मुताबिक ये था कि कश्मीर के लोग अपनी मर्ज़ी के साथ अपने मुस्तकबिल का फ़ैसला करें और उनको ये हक़ जो है वो दुनिया का हर कानून देता है। और हिंदुस्तान ने अपनी हट दर्मी करके उनको इस हक़ से महरूम किया, न सिर्फ उनको उनकी आज़ादी के हक़ से जो उनका आइनी और कानूनी हक़ है, जो बैनुल-अक़वामी असूलों के मुताबिक उनका हक़ बनता है, उससे महरूम करने की हमेशा उसने कोशिश की, बल्कि उसने कश्मीर के अवाम पर जुल्म के पहाड़ तोड़े। 8 लाख से ज़्यादा फ़ौज जो है वो कश्मीर में जो है वो डिप्लॉयड, कश्मीर के कोनों में, कश्मीर के गलियों में, कश्मीर के शहरों में, और उनका सिर्फ एक काम है कि कश्मीर के लोगों का इस्तेहसाल करें, कश्मीर के लोगों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ें और उनके साथ गैर इंसानी सलूक किया जाए। हज़ारों लोग, सैकड़ों नौजवान जो हैं हिंदुस्तान की इस हट दर्मी की भीड़ चढ़ चुके हैं, कई माओं की गोदें उजड़ चुकी हैं, लोग शहीद हो रहे हैं, लेकिन आफरीन है और मैं उनको खराज अकीदत और खराज तहसीन पेश करता हूँ उन बहादुर लोगों को जो को मौत को गले तो लगाते हैं लेकिन आज़ादी का नारा बुलंद करते हैं और पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हैं और अपने आप को पाकिस्तान के झंडे में लपेट कर दफन करते हैं। ये वो ताल्लुक़ है जो पाकिस्तान का और कश्मीर के अवाम का है और इसीलिए शायद कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था कि कश्मीर हमारी शाहरग रेगुलर वे, और ये एक अनफिनिश्ड एजेंडा है 1947 की जो पार्टीशन हुई थी। अब इस पे हिंदुस्तान सारी दुनिया की आंखों में धूल झोंक रहा है और उन कश्मीरियों पर जुल्म की इंतहा किए हुए है। आज वहाँ किसी की इज्जत महफूज नहीं, लोग अपने घरों में मुक़य्यद हो चुके हैं, लोगों को आज़ादी से आने जाने की जो है वहाँ पर इजाज़त नहीं है और लोग अपने आप को गैर महफूज समझ रहे हैं। जनाब स्पीकर, यहाँ तक कि उनकी कश्मीर की जो डेमोग्राफिक सूरत हाल है उसको चेंज करने की कोशिश की गई है, बल्कि हिंदुस्तान के दूसरे इलाकों से हिंदू और दूसरी अक़वाम को ले जाकर वहाँ पर बसाया जा रहा है। उनको उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनके हाथों
جو ہے وہ خریدوائی جا رہی ہیں تاکہ وہاں کے جو رہنے والے باسی ہیں جو اوور ویلمنگ میجورٹی میں مسلمان ہیں وہ منارٹی میں تبدیل ہو جائیں، اور اس طریقے سے جب اگر کہیں پلیبیسائٹ کی بات ہو یا کسی بھی ووٹنگ کی بات ہو یا رائے دینے کی بات ہو تو مسلمان جو ہیں جو کشمیر کی آزادی پہ یقین رکھتے ہیں، کشمیر کے پاکستان کے ساتھ الحاق پہ یقین رکھتے ہیں۔ راجہ پرویز اشرف صاحب۔ شکریہ جناب اسپیکر۔ جناب اسپیکر، میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ ہندوستان اپنی تمام تر ہٹ درمی اور منفی ہتھ کنڈوں اور جو بھی ظلم و ستم کشمیر کے عوام پر ڈھا رہا ہے، اس کے باوجود جو کشمیر کے جو بہادر ہمارے بہن بھائی ہیں، ان کا جو آزادی کے لیے جذبہ ہے، جو ان میں آزادی کی لہر ہے، اس کو دنیا کی کوئی طاقت شکست نہیں دے سکے گی، اور مجھے یقین واثق ہے کہ انشاءاللہ تعالی ایک دن وہاں پر آزادی کا جو سورج ہے وہ طلوع ہوگا اور کشمیریوں کو اپنی یہ منزل ضرور ملے گی۔ جناب اسپیکر، یہاں کچھ دوستوں نے جس وقت اظہار خیال کیا تو وہ میرے لیے سارے ہی بڑے محترم ہیں، اور میں کبھی کسی کی ذات کو نہیں لاتا اپنی گفتگو میں، میں سب کی عزت کرتا ہوں، لیکن ایک بات تو ریکارڈ پر ہے کہ کشمیر کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف جو ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، یہ ایک تاریخ کی بات ہے، اور سب کو پتہ ہے کہ ہمارے عظیم قائد شہید ذوالفقار علی بھٹو نے کہا تھا کہ ہم کشمیر کی آزادی کے لیے 1000 سال تک جنگ لڑیں گے، اور پھر ہماری عظیم قائد شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے کہا تھا کہ جہاں کشمیریوں کا پسینہ گرے گا وہاں ہمارا خون گرے گا، اور پھر آج کے ہمارے قائد جناب بلاول بھٹو زرداری نے کہا تھا کہ لوانگے سارا کشمیر لوانگے۔ لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی نے آج جو ریزولوشن محترمہ شازیہ مری صاحبہ نے پڑھا ہے، بالکل وہ عکاسی کرتا ہے پیپلز پارٹی کی پالیسی جو ہے وہ کشمیر کے بارے میں، اور وہ وہی پالیسی ہے جو پوری قوم کی پالیسی ہے، پورے اس ہاؤس کی پالیسی ہے۔ کچھ دوستوں نے فرمایا، اور خاص طور پر میرے بزرگ رہنما ہیں، بڑے ایکسپیرینس پارلیمنٹیرین ہیں جناب محمود خان اچکزئی صاحب نے، کہ پیپلز پارٹی نے شاید آئین کی کوئی بات تھی، تو میں ان سے صرف یہ کہنا چاہتا کہ آپ تو شاید یہ سیاسی باتیں ہیں، آپ کی اپنی نظام ہے، ہم تو خالق ہیں آئین کی، آئین کو صرف بنایا نہیں، آئین کے لیے ہم نے شہادتیں قبول کی ہیں، پھانسی کے پھندے قبول کیے ہیں، گولیاں کھائی ہیں، آپ بھی جدوجہد کی ہوگی، سب نے کی ہوگی، سب کی جدوجہد کی ہم عزت کرتے ہیں، لیکن کوئی ہماری جدوجہد جو ہے وہ شاید اگر کوئی تاریخ پڑھے گا تو اس کو سمجھ لگے گی۔ بہت سارے لوگ آئینی شاہد بھی ہیں اس بات کے، میرے بھائی ہیں جناب کھوسا صاحب، اور ابھی تو میرا خیال ہے ہمارا وہ جو چند دن کی بات ہے، ابھی یہاں بھی ان کی خوشبو آ رہی ہے مجھے، وہاں بھی ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن بہرحال آپ کے پاس مشکل کام ہے، ایک اچھے منجھے ہوئے وکیل ہیں، تو جب یہ ہمارے پاس ہوتے ہیں تو پھر ہمیں بھی بڑا زبردست ڈیفینڈ کرتے ہیں، تو یہ تو میں اپریشیٹ کرتا ہوں۔ تو جناب اسپیکر، ضرورت اس بات کی کہ آج اس ملک کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ جوش کی نہیں، ہوش کی ضرورت ہے، پھونک کے قدم رکھنے کی ضرورت ہے، خواہ آپ جمہوریت کی بات کریں، ملک چلانے کی بات کریں، یہ ایک مشکل دور سے ہم گزر کر یہاں تک پہنچے، اور حقیقت تو یہ ہے اگر پاکستان پیپلز پارٹی اپنی ذمہ دارانہ سیاست کا مظاہرہ نہ کرتی، اب اگر جناب آصف علی زرداری صاحب ذمہ دارانہ سیاست کا مظاہرہ نہ کرتے، بلاول بھٹو صاحب نہ کرتے، تو شاید آج یہ ہاؤس بھی نہ ہوتا، آج حالات بالکل مختلف ہوتے۔ آج اگر ہم اٹھ کے یہاں بات کر رہے ہیں، اپنی بات کر رہے ہیں، اگر پی ٹی آئی کے دوست کوئی بات کرتے ہیں تو اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہاؤس موجود ہے اور آج ان کی بات سنی جاتی ہے۔ اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ جب بھی ہم کوئی بھی بات کریں، ایک دوسرے سے بھی اگر ہم گفتگو کریں تو بہت محتاط انداز سے کریں، ایک دوسرے کی عزت اور احترام کریں، اور اس ہاؤس کا جو ہے
ہر لحاظ سے ہمیں اس کے تقدس کا خیال رکھنا ہے. جتنا یہ ہاؤس کا تقدس ہوگا، جتنی اس کی عزت اور تکریم ہوگی، اتنی ہم سب کی ہوگی. جتنی ہم سب کی اور اس ہاؤس کی ہوگی، اتنی جمہوریت کی عزت اور تقدس ہوگا، جس کے لیے ہم سب کہتے ہیں. بڑا یہی ہمارا نغمہ ہوتا ہے کہ ہم جمہوریت کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں، آئین کی سربلندی کے لیے، قانون کی سربلندی کے لیے اور پارلیمنٹ کی سربلندی کے لیے ہم سب نے مل کر کام کرنا ہے. پاکستان کے لیے کام کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، پاکستان کی سربلندی کے لیے. اور جہاں تک کشمیر کا تعلق ہے، 25 کروڑ لوگ اور ہماری بہادر افواج جو ہیں وہ بالکل ایک پیج پر ہیں. اور آج خدا کے فضل و کرم نے پوری قوم نے یہ ثابت کر دیا ابھی ہندوستان کو شکست دے کر چند ہفتے پہلے کہ پاکستان کی قوم بڑی ریزیلینٹ ہے. ہم پرامن قوم ہیں، لیکن اگر ہمارے پر جنگ تھوپی جائے، اگر ہمارے لیے کوئی خطرات پیدا کیے جائیں تو ہم بڑی بے جگری سے لڑ سکتے ہیں اور اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کو شکست فاس بھی دے سکتے ہیں. بہت شکریہ جناب. شکریہ.